السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. اور جیسے آپ نے دیکھا کوارنٹین ٹرانسمیشن جاری ہے, وہی دو چار نکات دہرانے چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھنا بہت زیادہ اہم ہے کرونا وائرس کی وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے. ساتھ میں ہاتھ دھونے چاہیے, مستقل دھونے چاہیے 20 سیکنڈ تک, اور اپنے آپ کو کرونا وائرس سے متعلق جو بھی حکومتی نکات ہیں ان سے آگاہ رکھنا چاہیے. ساتھ میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلہ بھی اپنانا چاہیے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر کسی تعارف کے محتاج نہیں, ڈاکٹر سامیہ الطاف صاحبہ ہیں, پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں. ساتھ میں ڈاکٹر حسن عروج صاحب ہیں, ناگر پبلک ہیلتھ پروفیشنل. بہت بہت شکریہ جی شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. ڈاکٹر حسن صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. جناب, آپ ڈی جی ہیلتھ میونسپل کوآپریشن اسلام آباد بھی ہیں. یہ بتائیے کہ جناب جو خصوصی معاون ہیں وزیر اعظم کے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, وہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ تو دیکھنے کو مل رہا ہے, اور اگر آپ سٹیٹسٹکس بھی سامنے رکھیں تو پچھلے ایک دن میں اموات کی لکیر میں سب سے بڑی سپائک آئی ہے, which in itself is record breaking. لیکن خصوصی معاون کہہ رہے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے, حکومت نے صورتحال کو سنبھالا ہوا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب, اور وہ کون سے اقدامات ہیں جو کہ ریاست ابھی بھی لے سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب, اور سب کو سلام پہنچے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں. ذرا تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کو دیکھ لیں تو آج 24 گھنٹے میں 57 ڈیتھس رپورٹ ہوئے ہیں, وچ از دا ہائیسٹ, جو سب سے زیادہ ہیں اب تک کی ڈیتھس ایک دن میں 24 گھنٹے میں. پھر آپ کے 64,000 کیسز ہو گئے ہیں. چائنا کے رپورٹڈ کیسز 82,000 تھے, یعنی تقریباً 82,995, 83,000. سو ہم چند ہی دن رہ گئے ہیں جو چائنا کے قریب پہنچ جائیں, اور اس وقت پاکستان 18ویں نمبر پہ دنیا میں آتا ہے اور چائنا 15ویں نمبر پہ. جس طریقے سے ہمارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلد 15ویں نمبر پہ بھی آ جائیں گے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں یہ آج سے 14 دن پہلے کی جو ریلیکسیشن تھی, یہ وہ جو بیج ہم نے بویا تھا یہ وہ ہم کاٹ رہے ہیں. آج جو انفیکشن ہوگا, یہ انکوبیشن پیریڈ 14 دن گزارنے کے بعد, یا جو لوگ 6-7 دن بعد ٹیسٹ کروائیں گے ان کا پازیٹیو آئے گا. سو صورتحال ڈے ٹو ڈے اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. باقی پوری انٹرنیشنلی پورے ملکوں کی اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہے, تو کنٹرول میں اس لحاظ سے ظفر مرزا صاحب نے فرمائی ہوگی کہ جس میں انہوں نے کورونا کے درمیان جو پلاننگ کی, ایس او پیز نکالے, ہاسپٹلز میں سرج کیپیسٹی بنانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں اپنے ایمانداری سے کہ انہوں نے اپنی کوشش ضرور کی ہے, اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, یعنی اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے 14 دنوں میں 56% بڑھے ہیں, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آنے والے دنوں میں یہ کنٹرول میں رہے گی. اور آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ, جی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا, سوری آپ فرمائیے. نہیں, آپ اپنی بات مکمل کر لیں ڈاکٹر حسن صاحب. آپ یہی کہہ رہے تھے حکومت کے اقدامات کے متعلق. جی جناب. جی, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ حکومت کیا کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ڈیلیما 72 سال سے رہا ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن فیز میں کمزور ترین ملک ہیں پروبیبلی پوری دنیا میں. ہم انفورسمنٹ میں, ہم سزا دینے میں, ہمیں اسے کرونا میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. کرونا ایپیڈیمک میں آپ کو جب سیٹ بیلٹ پہ 500 روپے جرمانہ نہیں تھا تو آپ دیکھیے کہ لوگوں میں بالکل خوف نہیں تھا, اور جب اسلام آباد میں سیٹ بیلٹ پہ 500 روپے جرمانہ ہوا تو آدمی گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے سیٹ بیلٹ باندھتا تھا, پنڈی جا کے سیٹ بیلٹ کھول دیتے ہیں. سو ہماری نیچر میں, انسانی فطرت میں شامل ہے کہ قانون کی پاسداری کے لیے آپ کو انفورسمنٹ کرانے کی ضرورت پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کا ہمارے سب ایس او پیز بن چکے ہیں, پلاننگ ہو چکی ہے, پلاننگ کچھ امپلیمنٹ بھی ہو چکی ہے, سامان بھی این ڈی ایم اے پروکیور کر چکا ہے. اس وقت فقط جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس
انہوں نے کام کیا بھی ہے, لیکن بہت اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائیں, اور ہمیں ایک میں جس کو کہتا ہوں ہائی رسک لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ فرمائیں گے تو میں اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک, آتے ہیں اسی پر واپس جناب, اس ہائی رسک لاک ڈاؤن کی بات پر. ڈاکٹر سامیہ صاحبہ, اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں اس بات کو, تو این ڈی ایم اے کا کہنا ہے اور ریاستی اداروں کا کہنا ہے کہ ابھی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے, ہسپتالوں میں بھی کیپیسٹی زیادہ ہے, اور ہمارے توقعات سے کم کرونا وائرس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اینیکڈوٹل باتیں سامنے رکھیں پشاور کے, اور اس کو بغیر ہم کہہ رہے ہیں کہ ویریفیکیشن کے, لیکن پشاور کے ہسپتال کی اگر آپ بات دیکھ لیں کہ جی ہم لوگوں کو اب ریٹرن کر رہے ہیں, پھر پنجاب صوبے میں کئی ہسپتال ہیں جن کی کیپیسٹی پوری ہو گئی ہے. اگر آپ صرف کیپیسٹی کو دیکھیں تو کیا ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ صورتحال کس طرف جاری ہے؟ اسد صاحب, میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ جو سیشن ود لاک ڈاؤن جو ہے نا, یہ کچھ بہت ہی عجیب ڈائریکشن میں ہمیں لے کے جا رہا ہے. بیکاز دیکھیے جب لاک ڈاؤن تھا تو تب بھی آپ کے کیسز اسی طرح بڑھ رہے تھے, اور جو ڈیتھس ہیں وہ بھی اسی طرح بڑھ رہی تھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ وہ جو flatten the curve, which means that it gives you a little bit of a time to prepare to mitigate in other areas. تو وہ اس سے کوئی یہ ایکسپیکٹیشن تو کسی کی بھی نہیں ہے کہ یہ اس سے انفیکشنز کم ہوں گی یا اس سے ڈیتھس کم ہوں گی. سو آئی تھنک دس obsession needs to be looked at a little bit carefully. اور دوسرا یہ کہ یہ جو نمبرز ہم ڈیتھس کے اوپر, نمبر آف کیسز کے اوپر obsess کر رہے ہیں, نمبر آف ڈیتھس کے اوپر obsess کر رہے ہیں, we really don't have enough information and not enough real data to understand کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمیں کرنا کیا چاہیے, تو اس میں آپ دیکھیے ایک چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ there is more than one way to hurt people. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس وبا سے تکلیف ہو سکتی ہے, and if you don't do enough to protect people and to treat them, تو ان کو تکلیف ہو سکتی ہے اور ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی رسپانس, اگر آپ کی رسپانس غلط طریقے کی ہو یا ناٹ انف ہو, یا جیسے ڈاکٹر عروج نے کہا کہ رسپانس تو ٹھیک ہے مگر وہ امپلیمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی, تو وہ پھر ٹھیک رسپانس نہیں ہے نا, اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. سو دیر آر مینی ویز ٹو ہرٹ پیپل. جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے, you can't compare Pakistan with other countries, کیونکہ آپ کی جو اپنی internal challenges اور constraints ہیں, those basically determine کہ آپ کے ہاں یہ وائرس جو ہے یہ کس طرح اسپریڈ آؤٹ ہوگا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیونکہ وائرس تو ایک بایولوجیکل چیز ہے, وہ ایک طریقے سے ایکٹ کرتا ہے, مگر جس طرح وہ آپ کی پاپولیشن میں رن کرتا ہے, that depends upon the nature of your population and the nature of your response. So آپ کو ایک رسک اسیسمنٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ کون کیا رسک ہے. بیکاز if you lock down, تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جب لاک ڈاؤن ہوا بھی تھا تو اٹ واز بیسکلی ناٹ اے لاک ڈاؤن, بیکاز یو couldn't keep people in homes, بیکاز ان کو اگر گھروں میں رکھنا تھا تو جیسے چائنا نے کیا ہے کہ ہر روز 3 دفعہ ان کے گھر میں لوگ چکر لگاتے تھے حکومت کے, جو ان کو کھانے کو دیتے تھے. جو بیمار لوگ, اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کو وہاں سے نکالتے تھے, اور لوگوں کے اور جو کام جو تھے وہ کرتے تھے. پیپل were provided accounts in their banks and they were given food. تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو then what kind of a lockdown was it? It wasn't really a lockdown. مگر پھر بھی جو کچھ بھی تھا اس میں آپ کے کیسز جو تھے وہ بڑھ رہے تھے. سو جو پبلک ہیلتھ رسپانس ہوتی ہے عام طور پہ ٹریڈیشنل, وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو تو اس میں یو ہیو ٹو ڈیکریز ورک ٹورڈ ہارم ریڈکشن, so that harm reduction also has the harm to people who don't have coronavirus or who don't have the infection has also to be reduced. آپ دیکھیے اب ان 3 مہینے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ باقی بیماریوں سے مر رہے ہیں, they have not been able to get to the hospitals, they have not been able to get their medicines, they have not been able to get the treatment. جن عورتوں نے بچے پیدا کرنے تھے ہسپتال جا کے
وہ گھروں میں بچے پیدا کر رہی ہیں, وہ کوئی خود مر رہی ہیں, ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں مل سک رہا, ان کے بچے مر رہے ہیں, یا ان کی پریگننٹ ڈلیوری اتنی خراب ہو رہی ہے کہ they have run into all kinds of problems. So جو ایک اس طرح کی انفارمیشن اور ڈیٹا ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس, so that they can plan. یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور لکھ چکی ہوں اس کے اوپر اپنے ڈان میں میرے 1-2 ایڈیٹوریلز آئے جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ جو پیس میل پبلک لارج نمبرز ان لارج پبلک ہیلتھ پروگرامز, آپ اگر پیس میل اپروچ کریں گے کہ اچھا آج ہم یہ کرتے ہیں, اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں, اب ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں, تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو. اچھا ڈاکٹر سامیہ صاحبہ, بالکل ٹھیک, اسی پر ہمیں وقفہ لینا ہوگا, بعد یہی گفتگو جاری رکھیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تصدیق کی. ڈاکٹر حسن عروج صاحب, آپ نے ایک سنجیدہ یا ایک سخت لاک ڈاؤن کی بات کی تھی. ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, حالانکہ ابھی ڈاکٹر سامیہ صاحبہ نے کہا کہ شاید باقیوں ممالک سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہاں چاہے ممبئی شہر ہو چاہے دیگر شہروں میں جب ایک سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کیا گیا تھا تو اس کے کئی, چاہے معیشت سے تعلق رکھتے ہوں چاہے معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں, نقصان دہ اثرات تھے. تو یہاں جب آپ اس طرح کا میکنزم امپلیمنٹ کریں گے, کس طرح کا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر سامیہ کی بات کو ذرا میں انڈورس کروں گا, اور ایک چیز سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. انڈورسمنٹ یہ ہوگی, واقعی ہم پیس میل میں نہیں کر سکتے. آپ کو کسی ایشو کو ہولسٹیکلی اور تمام ڈائمینشنز میں دیکھنا ہوگا. دوسری بات جو ہے, دیکھیں آپ کے پاس واٹ ایور اسٹیٹسٹکس, آپ کے پاس جو بھی اسٹیٹسٹکس ہیں, جتنے بھی آپ کے سیمپلز ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں, اس کی انالیسس بتاتی ہے کہ جب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو کیسز ہیں وہ کئی گنا جمپ کر گئے, ہماری جو ڈیتھس ہیں وہ کئی گنا جمپ کر گئی. میرے پاس ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو بتاتی ہے کہ پہلے جو 14 اپریل سے 24 اپریل تک تقریباً 40% اضافہ تھا, اور 24 اپریل سے 29 مئی تک تقریباً 56-60% اضافہ ہوا ہے کیسز میں. یعنی یہ ریشو بتا رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں ہندوستان کی بات پہ. دیکھیں ہندوستان کے تقریباً 1,72,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ملک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم کو ایپلز کو اورنجز کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن ہندوستان ہوا, سری لنکا ہوا, یہ ہمارے جیسے ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. سوشو اکنامک کنڈیشنز, ہماری رہن سہن کا طریقہ, کلچر, بیہیویئرل چینج, اور مسائل بھی ایک ہی جیسے ہیں. سو یہ میں بالکل, جب نیو دہلی میں لاک ڈاؤن ہوا تو بالکل فرق پڑا, لیکن ہمارا لاک ڈاؤن بھی بہت کلیئرلی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں تھا. میں جو آپ کو ایک تجویز دینا چاہ رہا تھا وہ تھی ہائی رسک میپنگ کی. میرا ایک ماڈل ہے جو میں نے ڈینگی میں ہائی رسک میپنگ کی. جو علاقہ میری جورسڈکشن میں ہے اس میں 1/10 حصے پیشنٹ لوڈ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ علاقے جن میں ہائی رسک میپنگ نہیں ہوئی. یہ جونز ہوپکنس نے بھی مجھ سے منگوایا. اگر اسی ہائی رسک میپنگ کو ہم اپلائی کریں کورونا میں, اس کا مقصد بڑے سمپل لفظوں میں بتا دوں کہ پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈسٹرکٹ کو, پروونس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, ویری ہائی رسک, ماڈریٹ رسک اور لو رسک. جو لو رسک علاقے ہیں ان میں بالکل لاک ڈاؤن آپ نہ کیجیے, جو ماڈریٹ رسک ہیں اس میں پارشل لاک ڈاؤن کیجیے, اور جو ویری ہائی رسک علاقے ہیں ان میں آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیجیے. اور ساتھ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ نے آؤٹ آف باکس اپنے معیشت کے بارے میں بھی سوچنا ہے. آپ کو اس وبا کو اپرچونٹی میں کنورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس وقت ساری دنیا میں یہ پینڈیمک ہے, اور یہ کوئی نہ جھوٹ ہے نہ فیلسی ہے, یہ ایک حقیقت ہے پینڈیمک. اس وقت غریب ملکوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے. جب امریکہ جیسا بڑا ملک سسٹین نہیں کر پا رہا تو سب کو پتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ, یہ ڈیولپنگ کنٹریز, وہ کس طرح سسٹین کر پائیں گی. ہمیں چاہیے کہ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کے دوران ولنریبل پاپولیشن تک معیشت یا کھانا یا ضروریات پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آؤٹ آف باکس آپ سوچے. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ,
میں ایک آدھ رائے ضرور دے سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے ہمارے اکانومسٹ بیٹھ کے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں، انٹرنلی بھی اور بالکل ٹھیک، ایکسٹرنلی بھی، بالکل اور ٹھیک، ہائی رسک میپنگ کے بغیر کچھ نہ کیا جائے. ٹھیک. ڈاکٹر سامیہ صاحبہ، جو خصوصی معاون صاحب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی بھی کچھ تجاویز ہیں لاشوں کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو میڈیکل پرسنل ہیں ان کو حفاظتی لباس فراہم کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر ایک میکرو ایشو نہیں ہے جس میں حفاظتی لباس جنرلی آپ ان لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر رہے؟ پنجاب میں بھی کچھ ایسے اسٹیٹسٹک آ رہے ہیں کہ 9 میں سے ایک یا ایکسکیوز می 31 میں سے ایک جو لوگ ہیں کرونا وائرس کے کیسز کی جو تصدیق ہوئی ہے اس میں سے وہ میڈیکل پرسنل ہیں. تو اس گیپ کو ایک تو پر کس طرح کیا جائے، اور ساتھ میں جو ڈاکٹر حسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ اسمارٹ میپنگ کریں اور اس کی روشنی میں پھر آگے بڑھیں، کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسد صاحب کہ یہ دس پوائنٹس ٹو اگین واٹ وی ور سیئنگ کہ جو ولنریبل لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا اور ولنریبل لوگوں کی پروٹیکشن کرنا شوڈ بی پارٹ آف دی اوور آل آن گوئنگ اسٹریٹجی. تو جو ولنریبل کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ بھی تو ولنریبل ہیں جو کہ ہسپتالوں میں فرنٹ لائن ورکرز ہیں، وہ لوگ بھی ولنریبل ہیں جنہوں نے دفنانے کا اور نہلانے کا یہ کام کرنا ہے. سو اٹ از ویری ڈسٹریسنگ ٹو سی کہ گورنمنٹ کی کوئی ایک کوہیرنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے ٹو پروٹیکٹ دا ولنریبل اینڈ ٹو ٹرین دیم ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز. بالکل یہ ہونا چاہیے. دوسرا ڈاکٹر عروج نے جو بات کہی، میں اس سے صرف ایک پرپلیکشن میں آ کے ایک یہ سوال کرتی ہوں کہ دیکھیے اٹ سیمز ویری اسٹرینج کہ ڈاکٹر عروج یہ پروپوزل دے رہے ہیں وچ از سائنٹیفک بیسڈ پروپوزل. Why is the government not listening to him? Why is his proposal not part of the government strategy? Or why is it not being reviewed? Economists کی انہوں نے بات کی، انہوں نے ٹھیک بات کی کہ economists need to get together and give different options to the government کہ اگر آپ اس طرح لاک ڈاؤن کریں گے اور اتنے دن کے لیے کریں گے تو اس کا یہ امپیکٹ ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایک پائڈ ہے جیسا ادارہ جو حکومت کا اپنا ادارہ ہے، وہ ان کو ہر سال ٹیکس پیئر کے پیسے دیتے ہیں. انہوں نے اب اس کو یونیورسٹی میں بنا دیا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا پہلے حصہ ہوتا تھا، اب انڈیپینڈنٹ بن گیا اور وہ اسلام آباد میں ہے. وہاں پہ بڑے ریناؤنڈ اور اچھے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روز وہ اخبار میں بھی ادھر ادھر لکھ رہے ہیں، اینڈ دے آر آل ٹاکنگ اباؤٹ دیز ایشوز. وائی از اٹ that discussion is not being considered by the government in making its plans? That is exactly what we are saying کہ خود بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے جو ٹھیک ہے آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور ان کے پاس کم انفارمیشن بھی ہو تو اس انفارمیشن کی بیسس پہ بھی ان کو کچھ پلان بنانا ہے، کچھ کرنا ہے. مگر اب تو بخدا 4-5 مہینے ہو گئے ہیں یہ وائرس جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی پچھلے 4 مہینے سے آیا ہوا ہے. وی ہیو انف انفارمیشن ٹو ڈیسائڈ کہ بھئی ہمارے ملک میں یہ کیسے پین آؤٹ ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، ہماری پاپولیشن کیسی ہے. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر عروج نے کہ جو لاک ڈاؤنز ہیں وہ آپ یونیفارملی بلینکٹ لاک ڈاؤن کرنا تو بالکل اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. آئی پرسنلی ایز اے پروفیشنل ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ. ابھی دیکھیے یہ میں نے آئی ہیو بین فالوئنگ ون آف دا ڈسٹرکٹس ان KPK جہاں پہ ایک جو اسسٹنٹ کمشنر تھے ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی. وہاں پہ دیر از ویری لٹل ڈیزیز اینڈ ویری لٹل ڈیتھس. اب وہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن تو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ لاک ڈاؤن ان کا نہیں جی، لوگ پھر بھی سزوکیاں ہائر کر کے تو وہ سب مل کے جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. So the question that we need to ask is that why is it that this kind of analysis and this kind of holistic wide-based analysis is not showing up in the government's plans and government strategies. وہ اسی طرح ہیٹ میں سے ایک چیز ایک دن نکالتے ہیں کہ آج ہم یہ کریں گے اور آج ہم وہ کریں گے. I can understand, I sympathize with them that they have pressure on them and they have to make decisions, but it seems like یہ تھوڑا لیکن ایک پورا لاہ عمل طے کرنا چاہیے. بالکل فرما رہی ہیں ڈاکٹر سامیہ الطاف صاحبہ. ڈاکٹر حسن عروج صاحب DG ہیلتھ میونسپل کارپوریشن اسلام آباد، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے کراچی شہر میں
جو بہت بڑا ہوائی حادثہ ہوا اس کی تحقیق کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے کراچی شہر میں ہونے والے ہوائی حادثے کی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز کے کریش کی. حکومت وقت کے نمائندوں نے کہا کہ پوری طور پہ انویسٹیگیشن کی جائے گی اور بات کی تہہ تک پہنچا جائے گا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیپٹن قاسم قادر صاحب, جوائنٹ سیکرٹری پیلپا, اور ڈان نیوز کے اپنے کراچی بیورو چیف قاضی حسن صاحب. بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. کیپٹن قاسم قادر صاحب, یہ بتائیے گا جناب, ابھی تک حتمی جو فائنڈنگز ہیں وہ تو سامنے نہیں آئیں, لیکن جو بات کی جا رہی ہے پائلٹ ایرر کی, یا کہ جو لینڈنگ اکوپمنٹ تھا وہ ڈپلوائے نہیں ہو پایا, اور دیگر وجوہات, اس حوالے سے پیلپا کا کیا موقف ہے اور آپ کے قریب کیا پوزیشن ہے؟ جی السلام علیکم. اچھا جی, پیلپا کا موقف یہ ہے کہ صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے لیے باہر کی بہت ساری کمپنیز بھی ہیں جو اس میں بہت مہارت رکھتی ہیں, نامی گرامی کمپنیز ہیں, تو ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. دیکھیں, تحقیق جو ہوتی ہے اس طرح کے اتنے بڑے حادثے کی, اس سے انسان کو کیا سب کو سیکھنا چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے جو فضائی سفر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے. تو اس کے اندر نا بہت ساری ٹیمز مل کے کام کرتی ہیں, جس میں آئی فیلپا ہے, ان کے پاس بہت ایکسپرٹس ہیں کمرشل فلائنگ کے, آئیکاؤ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی, انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے, ہماری حکومت سے بھی درخواست کی ہے کہ جی ہمیں بھی انکلوڈ کیا جائے. اور اس کے علاوہ NTSB ہے, نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ, جو یہ سارے ایئر کریش انویسٹیگیشن کا میں حصہ بنتی ہے. تو ہم بیسکلی یہ چیز چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ اتنا ٹریویل معاملہ نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ اس کو پیچیدگی سے دیکھا جاتا ہے. ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے, جہاز کے بارے میں, جہاز کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے, اس فلائٹ سے پہلے والی فلائٹ کا, پھر جو ہوائی عملہ ہے اس کی ہسٹری, اس کا اسٹریس لیول, فٹیگ. اب یہ تو میرے خیال میں ہم سب کو ہی پتا ہے کہ کووڈ کے حالات میں یہ جو اتنی بڑی ایمرجنسی ساری دنیا جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس ساری دنیا کو, اس میں ہم بہت کم ہماری ایئر لائن ابھی بھی ماشاءاللہ فلائی کر رہی ہے, بیکاز یہ ضرورت ہے, ہماری عوام کی ضرورت ہے, لوگ پھنسے ہوئے تھے. لیکن بہت کم ایئر لائنز جو ہے نا یہ پیسنجر فلائٹس کر رہی ہیں. ہم ہیں, قطر ہیں, اور اس وقت تو ہم سیول سے لے کے امریکہ تک اڑ رہے ہیں, مطلب آلموسٹ دی انٹائر گلوب. بٹ اس کے اندر نا بہت اسٹریسز ہیں. اب آپ دیکھیں, یہ ویسے ہی ایک بڑا ہائی اسٹریس ہائی ریسپانسبلٹی جاب ہے, جہاں اربوں روپے کا جہاز ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی جانیں ہیں. تو اس میں اب یہ ایک ایڈڈ اسٹریس پڑ چکا ہوا ہے, جس میں فلائٹ ڈیوٹی کو بھی انہینس کیا گیا ہے, کہ جو اگر 18 گھنٹے ہے اس کو 22 کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ ضرورت ہے. لیکن اس سے جو اسٹریس پڑ رہا ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایکسپرٹس آئیں گے, وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں فلائٹ سیفٹی کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ٹھیک, اچھا قاسم صاحب, میں اس بات پر واپس آنا چاہوں گا. قاضی حسن صاحب, بہت زیادہ تشویشناک باتیں سننے کو مل رہی ہیں فیکٹریز کی فیملیز کی جانب سے, کہ تفتیش جس طرح کی جا رہی ہے تسلی بخش نہیں ہے, بہت کچھ کرنا چاہیے, اور بیانیے میں بھی بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں. سچویشن کیا ہے جناب, زمینی حقائق کیا ہیں؟ آپ نے صحیح فرمایا اسد صاحب, کیونکہ یہ تفتیش کے حوالے سے, کیونکہ ماضی میں جو کچھ واقعات ہوئے اس کے بعد جو خاص طور پہ رپورٹس وہ منظر عام پہ نہ آنا اور بالکل کلیئر پکچر نہیں آنے کی وجہ سے عوام میں بھی تشویش ہے, اور وہ شک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ کیا اس واقعے کے بھی وہی ایک افسر شاہی کا شکار ہو جائے گی تفتیش یا تحقیق, اور اس کی اصل حقائق بھی سامنے آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے. کیونکہ ماضی میں ہمارا یہ تجربہ رہا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی سیارہ حادثے میں کچھ واضح
رپورٹس بھی نہیں آئی اور نہ ہی ذمہ داروں کا واضح طور پہ کوئی تعین کیا جا سکا. اور یہ خاص طور پہ یہ جب صورتحال اس وقت سے واضح ہوئی جب شہید پائلٹ کے والد نے بھی اس تفتیش پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے ہی ذمہ دار ساتھی جو ہے اپنے سورس کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن اور غلط فہمی ہو رہی ہے. آیا کیونکہ اس طرح کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے بین الاقوامی طور پہ وہ ایک واحد ایک ایسے ادارہ ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ جی یہاں تک تفتیش ہوئی ہے, یہاں تک ہوئی ہے. ہم بحیثیت ایویشن رپورٹنگ اور ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے بنیاد پہ ہم بڑی محتاط رپورٹنگ اس حوالے سے بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایسا کلو یا کوئی ایسی بات ریکارڈ پہ نہ آ جائے جو کہ تفتیش کو کوئی رخ بھی بدل سکتا ہے. کیونکہ شروع کے ہی دنوں میں کئی چیزیں ایسی آئیں کہ آیا یہ ایک ہیومن ایرر ہے یا پھر کوئی اس میں پلین ایرر ہے, اور یہ تمام چیزیں جب تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی واضح تفتیش سامنے نہ آئے. جی بالکل بالکل ٹھیک بات آپ نے کی قاضی صاحب, اور اس میں میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار بہت زیادہ اہم ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو رول تھا وہ دیکھنے کو نہیں ملا. کیپٹن قاسم صاحب, میں آپ کی بات پر واپس آنا چاہوں گا جناب. بغیر کسی شک کے سٹریس میں اضافہ ہوا ہوگا اور پینڈیمک یہ بہت ہی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, لیکن جو انڈیپینڈنٹ آپ کے فلائٹ پروفیشنلز ہیں, اینالسٹ ہیں, سابق پائلٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے بطور ایک ادارہ اس کے جو کریشز کی انسائیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور سٹریس بھی اپنی جگہ, لیکن جو بین الاقوامی ایئر لائنز ہیں جن کے راؤٹس پی آئی اے کی نسبت بہت زیادہ طویل ہیں اور بہت زیادہ وائڈ رینجنگ بھی ہیں, ان کا اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے. تو کیا بطور ایک ادارہ کچھ بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے؟ اور پیلپا پر بھی کبھی کبھی کرٹیسزم یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ انڈورس کرنا چاہیے کہ بات کی تہہ تک پہنچا جائے, اور یہ جو ساری رپورٹس ہیں جتنے بھی ہوائی آپ کے حادثے ہوئے ہوں ان رپورٹس کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ ادارے اس سے سیکھ پائیں. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ جی میرے خیال میں ابھی میں نے بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بالکل 100% آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, اور یہی تو میں نے ابھی کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو, کیونکہ پرپز آف این انویسٹیگیشن از ٹو لرن اینڈ ٹو میک the ایئر لائن فلائنگ اینڈ کمرشل فلائنگ سیفر اینڈ سیفر. تو ہمیشہ امپروومنٹ کے تو چانسز رہیں گے. ہیومن ایرر کو آپ ہمیشہ پوری طرح کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جو یہ دوسرے صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کسی بھی طرف رائے کو نہ لے جائیں جب تک انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوتی. اور ہم بار بار یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن پراپر ہو اور اس میں ایکسپرٹس آئیں, کیونکہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں. ہیومن ایرر کا پہلو ہے, مشین ایرر کا پہلو ہے, یہ اس وقت کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا. اور ہم یہ رپورٹنگ جو ہے یہ 2 دن میں فیصلے کر دینا اور نتیجوں پہ پہنچ جانا اور لوگوں کے احساسات کو اتنا تکلیف پہنچانا, یہ تو میرے خیال میں بڑا کرمنل ایکٹ ہے. دیٹ از واٹ وی فیل. اور ہم تو شروع سے یہی کہہ چلے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو چھپائیں. ایکچولی جب بھی یہ کوئی ایئر کریش ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن جب رپورٹ پوری آ جاتی ہے تب اس کو پبلک کیا جاتا ہے, کیونکہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے سیکھیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ الزام تراشیاں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے, کیونکہ ہم نے تو آگے بہتر سے بہتر اور سیفر سے سیفر بنانا ہے. بالکل ٹھیک. جی دوسری بات, سوری میں آپ کی ذرا بات, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ایک کمپیریزن کیا کہ یہ نئی ایئر لائنز اور وہ, تو آپ پلیز اس پہ بھی ذرا غور کیجئے کہ زیادہ تر ایئر لائنز جو ہیں یہ گلف وغیرہ کی, اس کے اندر پی آئی اے پائلٹ, پیلپا, ان سب کا ہاتھ ہوا ہے ان کو بنانے میں, ان کو لانچ کرنے میں ہیلپ ہماری لی گئی. ہماری ہسٹری تو اٹس اباؤٹ 65 ایئرز اولڈ, اور یہ ایئر لائنز کوئی 20 سال پرانی ہے, کوئی 15 سال پرانی ہے. تو اس کا وہ ٹائم کمپیریزن بھی جو ہے نا وہ آئی تھنک اتنا فیئر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیفٹی کو نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سیفٹی کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے, لیکن یہ کمپیریزن میرے خیال میں تھوڑا انفیئر ہے.
اصل میں سر وہ ایک مختصر نقطہ تھا کہ کیونکہ ان کے راؤٹس اتنے زیادہ ہیں اور پی آئی سے کئی زیادہ ہیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ان کا وقت تو کم ہے, لیکن ان ٹرمز آف مائلیج اگر اس طرح کا کمپیریزن کیا جائے, لیکن یور پوائنٹ از ویلڈ. قاضی صاحب, آخری سوال جناب, ذمہ دارانہ رپورٹنگ کے حوالے سے کیا کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے جناب؟ وہی کچھ دیکھنے کو ملا کہ حادثے کے بعد فیکٹریز سے بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ نے محسوس کس طرح کیا, آپ نے کیا محسوس کیا, پھر پیسنجرز کی جو فہرست ہیں اس کو پبلک کیا گیا, اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا, پرائیویٹ تصویریں شیئر کی گئیں. تو جب بھی اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں کیا میڈیا کو آپس میں کوئی ایس او پیز ایوالو کرنے چاہیے؟ بالکل اسد صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پروفیشنلزم کیا ہے. کیونکہ ہم نے یہی اپنے سینئر سے سیکھا کہ جب تک کسی کا نام بھی, ہم نے اخبارات میں دیکھا تھا کہ نام بھی پورا نہیں لکھا جاتا تھا, لیکن ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی بڑی حد تک, کافی حد تک میڈیا نے بڑا ذمہ دارانہ رول ادا کیا. ہم نے تصاویر شائع نہیں کی فوری طور پہ جب تک ان کی سرکاری طور پہ تصدیق نہیں ہوئی. دوسری جانب اس خاص طور پہ اسپیسیفک اس طیارے حادثے میں یقیناً آپ نے اپنے سامنے نہیں ہوتے دیکھا حادثہ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی انکاؤنٹر تو شاید اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے آپ اس کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں بہتر, لیکن اس طرح کے حادثات میں آپ کے سامنے حادثہ نہیں ہوا تو آپ یقینی طور پہ اپنے سورسز, اپنے ذرائع, اپنے آپس انہی پہ بلیو کرتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ اس میں غلطیاں بھی سامنے آتی ہیں اور ہم سے کئی دفعہ غلطیاں ہوئی بھی ہیں. تو اس طرح کے یقینی طور پہ ایک ایس او پی ہمیں خود بھی بنانا چاہیے, اور حکومتی سطح پہ بھی ایک ایسا یقینی طور پہ, اللہ نہ کرے کبھی ایسا دوبارہ کبھی ہمیں حادثہ کو دیکھنے کو ملے, لیکن حادثے کے بعد بھی آپ حکومتی سطح پہ بھی کوئی ایسی ٹیکس یا ایک انفارمیشن یا ایک کنسرن بندہ, ایک فرد کو پابند کر سکتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن ہوگی اس چینل سے آئے گی, یہ ذمہ دار ہوں گے. ہر اپنا, میرے سوچ کچھ الگ ہے, میرے کلیگ کے دوسرے کی سوچ کچھ الگ ہے, تو یقینی طور پہ اس میں اگر کوئی زیر زبر کا بھی فرق آتا ہے تو اس خبر کا, اس کا وہ مفہوم بھی تبدیل ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک. کیپٹن قاسم قادر صاحب, جوائنٹ سیکرٹری پیلپا, قاضی حسن صاحب, بیورو چیف کراچی, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. تھینک یو فار یور ٹائم. اسی پر وقفہ لیں گے, اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کی. ہندوستان اور چین کے بیچ جو کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لداخ کے حوالے سے صورتحال کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ہندوستان کے اپنے تجزیہ کار بات کر رہے ہیں کہ چین نے اپنی فوج موبلائز کر لی ہے اور اب ٹرینچز کی ڈگنگ کی جا رہی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب. بہت بہت شکریہ امجد صاحب شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا جناب, وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اس کو ایک انتہا پسند ہندوتوا ریجیم کا وہ لیبنس فرام, جو کہ ایک ناٹزی کانسیپٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جگہ کو ہضم کرنا چاہ رہے ہیں, اس فہرست میں اس تمام سچویشن کو پارک کیا ہے. اور ہمارے وزیر خارجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہندوستان غیر قانونی تعمیراتی کام کر رہا تھا اس ایریا میں, جس وجہ سے چین نے اس طرح سنجیدہ نوٹس لیا. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے 2-3 نکات ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہوں گے. جی. ایک تو بھارت نے یک طرفہ قدم اٹھایا, آرٹیکل 370 ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا. چائنا نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ ہماری سوورنٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, لیکن بھارت نے پروٹیسٹ جو ہے ریجیکٹ کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت بار بار اعتراض کرتا رہا ہے, کبھی سی پیک کے اوپر, کبھی بھاشا ڈیم کے اوپر, اور یہ ایریا سیچن گلیشیئر کے ایڈجسٹنٹ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے اس نقطہ نگاہ سے کہ اگر بھارت چاہے تو یہاں سے کراکورم ہائی وے تقریباً 8 کلومیٹر پہ پڑتی ہے, اس کو ٹرک بلڈ کر سکتا ہے. نیچرلی چائنا اگر اتنی بڑی ایک انویسٹمنٹ کر رہا ہے سی پیک کے اوپر جو ان کا فلیگ شپ ایک پروجیکٹ ہے, تو کیا وہ بھارت کے رحم و کرم پہ چھوڑے؟ تو وہ بھی اس کے لیے بھی اس کو سیکیورٹی کا کچھ انتظام کرنا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر کی بات ہم کرتے ہیں
کہ وہ سڑکیں برجز جو بن رہے تھے وہ تو بھارت کافی پہلے سے اس نے پچھلے سال کے شروع میں ہی انہوں نے بنانا شروع کر دیا تھا اور چائنا دیکھ رہا تھا. لیکن اب چائنا نے یہ اندازہ کیا کہ یہ جو کچھ بن رہا ہے یہاں پہ جو بن رہے ہیں برجز اور سڑکیں، ان سے ان کے کچھ جارحانہ عزائم ہیں. آخر اتنے سالوں سے، پچھلے 70 سال سے اگر یہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا تو ٹرپس تو موجود تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن اب یہ اچانک کیوں اتنا کچھ بننا شروع ہو گیا؟ لہٰذا جو وہ گلوان ویلی میں آئے ہیں، گلوان ویلی میں جس جگہ چائنیز آئے ہیں، یہ اس پہ کوئی تنازع نہیں تھا، اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لہٰذا انڈیا اس سے پریشان ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ اکسائی چین سائڈ پہ یا لداخ سائڈ پہ آپ کا کوئی تنازع ہے تو اس پہ تو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جی آپ کی لائن آف ایکشن کنٹرول کہاں گزرتی ہے، تو آگے پیچھے چائنیز آ گئے. لیکن گلوان ویلی میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہاں پہ تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں. وہاں کیوں چائنیز آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز ان کی ایکسیس روکنا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہتھیار دونوں سائڈ پہ نہیں ہیں، تو نیچرلی اسپورٹس کا استعمال تو یہی ہے کہ وہ لاٹیاں واٹیاں، وہ جس کے پاس لوگ زیادہ ہوں گے وہ وہاں پہ حاوی ہے. دوسرے لفظوں میں جو جہاں آ کے بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا. یونائیٹڈ نیشن کی آپشن بھارت خود ختم کر چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اس علاقے کو جو متنازع تھا اس یونائیٹڈ نیشن کی جو جتنی بھی قراردادیں تھیں ان کو پامال کرتے ہوئے یک طرفہ قدم اٹھایا. باہر جائیں گے تو وہ ان کے اپنے گلے پڑ جائے گی چیز. دوسری طرف یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کر نہیں سکتے. تو لگتا یوں ہے کہ بات چیت کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا ان کا آپس میں، لیکن چائنا جہاں آ کے بیٹھ گیا وہ بیٹھ جائے گا، وہ اس سے نکلے گا نہیں یہاں سے. یہ بھارت کو میرا خیال ہے ریکنسائل کرنا ہوگا. اور یہ ایک چیز جو ہمیں پاکستان کو اٹھانی چاہیے وہ یہ ہے بھارت کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن، کیونکہ ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہر کسی کے ساتھ. آپ یہ دبا رہے ہیں ان کو، نیپال کو ان کا بھی جھگڑا نہیں، ان کی بالکل انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے. چائنیز بارڈر تک ایکسیس لینے کے لیے رستے میں کالا پانی کا علاقہ آتا تھا، اس کو ختم کر گئے. تو یہ چیز بڑا ضروری ہے کہ ان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لائے جائیں کہ ہر ہمسایہ ملک کے ساتھ ان کا یہ مسئلہ کیوں ہے، ٹیریٹوریل پرابلم کیوں ہے، اور یہ بھارت ہی کیوں ایکسیس کرتا ہے دوسروں کی ٹیریٹری میں. اس سے پہلے سکم کا جھگڑا تھا، یہ 1975 میں سکم کھا گئے، گوا انہوں نے قبضہ کر لی. تو یہ تو یک طرفہ کام کرتے جا رہے ہیں. تو انٹرنیشنلی ہمیں اس چیز کو اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اسی پر اجازت لیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.